والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا۔ معزز سامعین کرام، ابھی بڑی مشہور آیت آپ نے سنی۔ یہ جو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا طاغوت، اس کی پہچان، اس کا حکم اور اس کے ساتھ برتاؤ، تو اس سلسلے میں بعض بھائیوں کی جو غلط فہمیاں ہیں ان کے ازالے بیان کیے جا رہے تھے۔ ہم نے تیسری غلط فہمی میں اس کو ذکر کیا تھا کہ اگر اسلام کے شرائط اور لوازمات میں سے یہ ہوتا، جو غلط فہمی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام کے شرائط اور لوازمات میں سے یہ ہوتا کہ کفار کے ساتھ کسی بھی فیصلہ کرنے والی کمیٹی یا اسمبلی سے دور رہنا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نجاشی کی تعریف کبھی نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وفات کے موقع پر کہا تھا کہ رجل صالح، نیک آدمی تھا، یا یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے غیر نظام اسلامی میں نجاشی کے پاس رہ کر غیر اللہ کے نظام سے فیصلے کروائے تھے، تو ہم جمہوریت میں رہ کر غیر اللہ کے نظام سے کیوں فیصلے نہیں کروا سکتے؟ اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ اس کی پہلی شق میں سن چکے ہیں۔ اب ایک دوسری بات جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں اسی ضمن میں۔ ایک چیز تو اس سے پہلے جو 72واں پارٹ تھا اس پارٹ میں ذکر کر دی گئی، یہ 73واں پارٹ ہے۔ تو یہ بات آدمی کو جان لینی چاہیے کہ قیاس کے شرائط میں سے، قیاس ہم اس کو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ صحابہ اکرام وہاں رہے ہوں گے تو غیر نظام اسلامی سے فیصلے ہوئے ہوں گے، ہے نا؟ یہی بات آتی ہے۔ آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ یہ بات کر رہے ہو تو پھر ہم حبشہ کی طرف کیوں نہ جائیں، جہاں پر یا جس طرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہجرت کی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کہیں پر بھی کوئی بھی جگہ ہو، وہاں پر اس کا ایک نظام ہوتا ہے اور جو بھی اس کے معاملات ہوتے ہیں وہ اس نظام کے تئیں ہوتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے اسلام کے نازل ہونے کے بعد میں، اسلام کے آ جانے کے بعد میں غیر نظام اسلامی میں رہ کر ان کے مطابق اگر فیصلے کروائے تو پھر یہاں پر ہم نظام جمہوریت میں رہ کر غیر اللہ کی کتاب سے اگر فیصلے کروا لیتے ہیں یا پھر غیر اللہ کو فیصلہ کرنے کے لیے منتخب کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہے۔ تو وہی چیز کہ یہ آپ قیاس کی بنیاد پر بول رہے ہیں، اور اس کے شرائط میں سے یہ ہے کہ اصل حکم اور فرع میں فارق نہ ہو۔ اصل حکم جو ہے اس حکم میں اور جو فرع ہے
اس میں کوئی ایسی ٹکراؤ والی بات نہ آئے. بھائی آدمی کسی بھی مسئلے پر قیاس کرتا ہے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے اور ہمارے سامنے یہ مسئلہ آیا ہے, اسی نوعیت کا کچھ دوسرا معاملہ اس سے پہلے آیا تھا, تو اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا, تو ہم اسی فیصلے کو قیاس کرتے ہوئے اس معاملے میں بھی لے رہے ہیں. تو اصل حکم اور فرع میں فارق نہ ہو, جبکہ یہاں معاملہ یہ ہے کہ اصل نجاشی کے عمل کو بنایا گیا ہے اور فرع اسمبلیوں میں داخلے کو. اصل کس چیز کو بنا رہا ہے یہاں پر آدمی؟ نجاشی کے معاملے کو, اور اس کے ذریعے سے اسمبلی میں داخل ہو رہا ہے. اور جبکہ دیکھا جائے تو دونوں چیزیں بالکل الگ الگ ہیں. نجاشی کا معاملہ اپنی جگہ میں بالکل الگ, اور اسمبلی میں داخلے کا معاملہ اپنی جگہ میں بالکل الگ. اب تو لوگ کھل کر بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, تم اگر جیت کے بھی آ گئے تو اسلام نافذ نہیں ہوگا, امبیڈکر کا قانون نافذ ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ ووٹ ایک ویکتی کو دیا نہیں جاتا, سسٹم کو دیا جاتا ہے. ایک سسٹم کو جاتا ہے ووٹ, ایک ویکتی کو نہیں جاتا. ایک آدمی کو دیکھ کر کے ووٹ نہیں دے رہے. اگر آپ نے آدمی کو دیکھ کر کے ووٹ دیا بھی ہے آپ کی نظر کے مطابق, تو آپ سسٹم کو ووٹ دے رہے ہو, اور وہ سسٹم چینج ہونے والا نہیں ہے. تو آپ کیا کر رہے ہو کہ نجاشی جو بادشاہ ہے, اس بادشاہ کے معاملے کو, جبکہ وہ اصل معاملہ ہے, اس سے آپ اسمبلی میں داخلے کے لیے ایک چور دروازہ تلاش کر رہے ہو اور قیاس کر رہے ہو نجاشی کے معاملے سے. تو نجاشی کا جو معاملہ ہے وہ اصل معاملہ ہے, اور فرع اسمبلیوں میں یہ داخلہ ہے جہاں اللہ کے احکام کو معطل کیا جاتا ہے, جہاں اللہ کے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کیے جاتے. اللہ کے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کیے جاتے, اور شریعت کی بجائے انسان کی مرضی کے مطابق قوانین مرتب ہوتے ہیں. ایک تہائی اکثریت جو منظور کر لے, جو فیصلہ آ جائے, تم چیختے رہو کہ یہ سیکولر ملک ہے اور یہاں پر ہر ویکتی کو اپنے دھرم پر عمل کرنے کی آزادی ہے. برقعے پر معاملہ اٹھ رہا ہے, تم چیخ رہے ہو, چلا رہے ہو, لیکن تمہاری کوئی سنوائی نہیں ہوگی. تم نے بنیاد کو چھوڑ دیا, تم اصل سے ہٹ گئے. اصل پر تمہارا کام نہیں رہا, اصل پر تمہارا کام نہیں, بنیاد کو تم نے چھوڑ دیا. بنیاد ہی میں تم نے غیر اللہ کو شریک کر لیا. اب اس کے بعد میں تم ان چیزوں کو لا رہے ہو اور پھر اس میں اسلام کو نافذ کرنا چاہ رہے ہو. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عورت کے متعلق اللہ رب العالمین کا یہ حکم کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, گھروں کے اندر ٹک کر رہو. جیسے بفیلو کے سر پر سینگ رہتے ہیں, کتنا ہی لڑے اس کے سینگ الگ اس کے سر سے نہیں ہوتے. اور اس کی مثال, وہ اسی قرن کا لفظ اللہ رب العالمین نے بیان کر کے یہ ذکر کیا ہے کہ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو. یعنی عورت کا اس کے گھر میں رہنا, با پردہ گھر میں رہنا, یہ افضل ہے. گھر کے اندر رہے, وہ باہر نہ نکلے.
اگر گھر سے باہر نکل رہی ہے کسی ضرورت پر تو پھر باضابطہ حجاب اس کا کیسا ہونا چاہیے؟ حجاب کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں میں کیونکہ ابھی سب حجاب ہی حجاب چل رہا ہے. فیس بک میں دیکھو، یوٹیوب میں دیکھو، ٹویٹر میں دیکھو، انسٹاگرام میں دیکھو، حجاب ہی حجاب چل رہا ہے. تو کون سا حجاب؟ یہ بھوپالی حجاب، یہ بھوپالی نقاب، اکھیوں سے گولی مارے، بھوپالی نقاب، ایسا پردہ؟ کیسا پردہ؟ کون سا پردہ؟ جیسا پردہ تم کر رہے ہو ویسا؟ ایجوکیشن کے لیے جانا، گھر سے نکلنا اور پھر اس پر ایسا نقاب پہن کر جانا، نقاب کی بے حرمتی ہے صاحب. کون سا دین لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہو آپ؟ اسلام کو کس حیثیت سے لوگوں کے سامنے بتا رہے ہو آپ کہ نقاب کیسا ہونا چاہیے؟ کیسا نقاب ہو؟ بہرحال تو وہ حجاب. اب تم لڑو اس معاملے کو لے کر کے، تم اپنا ادھیکار مانگتے رہو، لیکن کورٹ کا فیصلہ یہ آ گیا ہے کہ جب تک ابھی کوئی فیصلہ کورٹ نہیں کر دیتا، حجاب کے ساتھ کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا. ڈیموکریسی، اللہ کے نظام کو اس میں بدلا جا رہا ہے. اب بھی تمہاری آنکھوں میں کچھ نہیں دکھ رہا ہے؟ اندھے ہو گئے ہو؟ اسی نظام کو لے کر آگے چل رہے ہو اور پھر تم اس کو ثابت کرنے کے لیے حوالہ دیتے ہو وہ نجاشی بادشاہ کا، جبکہ اس کی حقیقت بھی کتنی ہے یہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے چند درسوں کے اندر رکھوں گا. تو کہتے ہیں کہ نجاشی نے مصلحت کی بنا پر شریعت محمدی کے مطابق فیصلے نہیں کیے، لہٰذا ہم بھی مصلحت کی وجہ سے پارلیمنٹ میں جاتے ہیں. یعنی پارلیمنٹ میں جانا نجاشی کے عمل پر قیاس کیا گیا. اب جو بھی نجاشی بادشاہ کی مصلحت رہی ہو، اس نے مصلحت کے تحت شریعت محمدی سے فیصلے نہیں کیے، اس وجہ سے ہم بھی پارلیمنٹ میں جاتے ہیں یا ادھر ادھر جاتے ہیں یا جو کچھ بھی ہم یہاں پر رہ کر رہے ہیں ڈیموکریسی میں، تو وہ نجاشی کے عمل کو قیاس کرتے ہوئے یہ سب کر رہے ہیں. تو اس بات کا رد اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ جب ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ قیاس صحیح کے لیے ضروری ہے کہ اصل اور فرع میں فارق نہ ہو، تو ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ قیاس فاسد ہے، اسی لیے کہ دونوں صورتوں میں فوارق موجود ہیں. اختلاف کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ کہ سب سے پہلا کہ نجاشی کا جو انتقال ہے وہ اسلام کے قوانین مکمل ہونے سے پہلے ہی ہو گیا تھا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ابھی شریعت مکمل نہیں ہوئی تھی. اور جس زمانے میں محترم آپ موجود ہیں اس زمانے میں شریعت مکمل ہو چکی ہے. جس زمانے میں نجاشی کا انتقال ہوا تھا اس زمانے میں شریعت مکمل نہیں ہوئی تھی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے بطور دین اسلام کو پسند کر لیا ہے. یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ عرفات کے میدان میں. کب؟ حجۃ الوداع کے موقع پر. اور یہ حجۃ الوداع کب ہوا ہے جناب؟ حجۃ الوداع کب ہوا ہے جی؟ 8 ہجری، فتح مکہ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے پہنچے اور عرفات کے میدان میں
غالباً 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے، یہ 8 میں نہیں 9 ہجری میں، یہ 9 ہجری میں نازل ہوئی، عرفات کے میدان میں 9ویں ذی الحجہ کو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ دین مکمل ہو رہا ہے کب؟ نجاشی کے انتقال کے بعد میں۔ تو پھر آپ کا یہ کہنا چھ معنی دارت کہ نجاشی نے احکام شرع کے مطابق فیصلے نہیں کیے، تو گویا نجاشی کی زندگی میں بہت سے نجاشی کا انتقال فتح مکہ سے پہلے ہو چکا تھا، گویا نجاشی کی زندگی میں بہت سے اسلامی قوانین نافذ نہیں ہوئے تھے۔ مثلا سورہ مائدہ کو لے لیں، جس میں اکثر احکامات ہیں دیگر صورتوں کی نسبت، اسی میں یہ حکم ہے کہ فَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ هُمُ الْفَاسِقُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جس نے اللہ رب العالمین کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کیا وہ کافر ہے، ظالم ہے، فاسق ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان۔ تو اور یہ آیت یا یہ کہہ لیں کہ یہ صورت نجاشی کے انتقال کے بعد نازل ہوئی ہے، اسی لیے کہ یہ آخری سورہ ہے نزول کے لحاظ سے، جو صورتیں نازل ہوئیں نزول کے لحاظ سے یہ آخری صورت ہے، اور یہ سارے احکام تحکیم بغیر ما انزل اللہ عز وجل، یہ سارے یہ جو احکام ہیں یہ جو نازل ہوئے ہیں اس کے انتقال کے بعد میں یہ احکام نازل ہوئے ہیں، اور ان احکام کو جو احکام اس کے انتقال کے بعد میں نازل ہوئے ہیں آپ ان احکام کو ایسے جگہ پر لا کر فٹ کر رہے ہو جس سے ان احکام کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ اگر نجاشی کی زندگی میں یہ آیتیں نازل ہو گئی ہوتی اور اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین کی کتاب کو چھوڑ کر کسی اور کتاب سے وہ فیصلہ کر رہا ہوتا، تب ایسی صورت میں آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے ایسا کیا تو ہم ایسا کر رہے ہیں، تب بات سمجھ میں آتی ہے آپ کی۔ لیکن یہ اور کئی اس کی جو صورتیں ہیں، میں اور صورتیں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ تو اس زاویے سے کہ دیکھ لو کہ سورہ مائدہ جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جس کا بیشتر حصہ بلکہ احکام کا بیشتر حصہ یہ سن 9 ہجری میں نازل ہوا، اور اس سے پہلے ہی فتح مکہ کے پہلے ہی، یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوا ہے، اور وہ فتح مکہ کے پہلے ہی انتقال کر چکے۔ تو اسی لیے یہ آخری صورت ہے نزول کے لحاظ سے۔ اب نجاشی کے عمل پر جو کہ شریعت اسلامی کی تکمیل سے پہلے کا ہے، یہ اسمبلی کو کیسے قیاس کر سکتے ہیں جو کہ اسلامی شریعت کی تکمیل کے بعد میں وجود میں آیا ہے نا؟ ایک چیز سمجھ میں آئی۔ دوسری چیز کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں اور حکمرانوں کو اس بات کی طرف بلایا تھا کہ وہ اللہ کی شریعت کے بغیر کسی اور قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں، اس سے پہلے ہی نجاشی کا انتقال ہو گیا تھا، یا جن بادشاہوں کو جزیہ کا حکم دیا گیا تھا کہ جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر و کسریٰ اور نجاشی کو لکھا کہ اسلام کی دعوت قبول کر لیں یا جزیہ دیں۔ مسلم شریف کی حدیث کہ نجاشی بادشاہ کو لکھا یا پھر قیصر و کسریٰ کو لکھا، تو اس میں نجاشی کا بھی ذکر ہے کہ اسلام قبول کر لیں یا جزیہ دیں۔ تو آدمی یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ اس وقت کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو خطوط لکھے یہ حدیبیہ سن 6 ہجری کے بعد کے ہی سب واقعات ہیں، اس کے بعد کے ہی سب واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے اور اس طرح کی یہ چیزیں ان لوگوں کے سامنے پیش کی۔
تو یہ نجاشی اس وقت موجود تھا، ان کا کہنے کا مطلب یہ. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ نجاشی نہیں ہے جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی. آپ یہ بات کہہ رہے ہو کہ اگر ایسا کچھ رہتا کہ کفار سے اعلان برت کر دیتے، ان کی پارٹی کا ساتھ نہ دیتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ وہ کافر تھا، اس نے ایمان نہیں لایا تھا، تو اس کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی؟ جیسا کہ آپ پچھلے درس میں سن چکے ہیں، پچھلے پارٹ نمبر 72 میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی تعریف کی اور کہا کہ رجل صالح، نیک آدمی تھا. یہ وہ نجاشی نہیں ہے جس کی طرف اسلام کو قبول کرنے یا پھر جزیہ دینے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا. اس کے سلسلے میں ایک بات امام ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو انہوں نے زاد المعاد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 690 کے اندر ذکر کی ہے، وہ ذکر کر کے میں اپنی بات کو یہیں پر سمیٹوں گا، اور پھر اگلے درس میں انشاءاللہ اور اس کی وضاحت ہو جائے گی. کہ امام ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نجاشی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ کا اسلام قبول کرنے کا خط لکھا تھا، وہ نجاشی دوسرا تھا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا، آپ کے صحابہ کی تکریم و توقیر کی تھی، وہ نجاشی دوسرا تھا. اب یہاں پر جو کچھ بھی الٹ پھیر ہوا وہ نجاشی کے نام پر، کہ نجاشی کو آپ نے خط لکھا. آپ کو اتنا معلوم ہے کہ نجاشی کی طرف صحابہ اکرام گئے ہجرت کر کے، آپ کو اتنا معلوم ہے. لیکن کیا یہ وہی نجاشی تھا جس نجاشی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ وہ نجاشی نہیں تھا. امام ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، آپ کے صحابہ کی تکریم و توقیر کی، وہ نجاشی دوسرا ہے. بعض راویوں نے ان دونوں میں فرق نہیں کیا، چونکہ یہ ان کے سہو کی وجہ سے، ان کے بھول جانے کی وجہ سے. اسی طرح سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے. اس قول کو ہم انشاءاللہ کل کے درس میں لیں گے، جو پارٹ نمبر 74 ہوگا، اس میں انشاءاللہ ہم اس کی وضاحت کریں گے. گویا ابھی یہ دو چیزیں، یہ دوسرا فارق جو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ نجاشی نہیں ہے جس نجاشی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے لیے خط لکھا کہ اسلام لے آؤ یا جزیہ دو. یہ وہ نجاشی نہیں ہے جس نجاشی کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ رجل صالح. اسی لیے ہم نے اپنے اس سے پہلے والے درس میں، درس نمبر 72 میں آپ کے سامنے یہ ذکر کیا تھا کہ یہ سب جو دلائل لوگ نکال کر کے پیش کرتے ہیں، یا جن چیزوں کی طرف آدمی رخ کر رہا ہے نجاشی کا نام لے کر، یہ دین سے ناواقفیت کی بنا پر، کم علمی کی بنا پر، اچھی طرح سے نالج نہ ہونے کی بنا پر آدمی کے اندر یہ اس طرح کے غلط قسم کے شکوک اور شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. ان شکوک اور شبہات کی وجہ سے وہ غلط استدلال کرنے لگتا ہے، اور وہ ایک غلط راہ کو پکڑ کر غلط راہ پر چل پڑتا ہے، جو اس کو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے. جمہوریت کا کوئی راستہ آپ کو جنت کی طرف لے جانے والا نہیں. جمہوریت کا کوئی راستہ آپ کو جنت کی طرف لے جانے والا نہیں. آپ کو اسلام ہی کا وہ ایک واحد راستہ ہے جو آپ کو جنت کی طرف لے کر کے جانے والا ہے. اسلام اگر پکے سچے مومن اور مسلم ہوں، آپ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والے ہو، اس کے احکام کو آپ ماننے والے ہو. ایسا نہیں کہ وہ لوگ جو سیکولر ہیں، وہ لوگ جو لبرل ہیں اور اپنی طرح اسلام کو بھی لبرل بنانا چاہتے ہیں، حجاب کی ایک الگ شکل بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. شرم آتی ہے لوگوں کے اقوال پر. عربی شعراء شعر لکھ رہے ہیں کہ مسکان
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر موجود ہوتی، تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہوتی تو تیری بہادری پر کوئی سورت نازل ہو جاتی، آیت نازل ہو جاتی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چلو بھر پانی میں ڈوب مرو رے، کیا باتیں کر رہے ہو؟ کون سی باتیں کر رہے ہو؟ اپنی زبان سے کیسے الفاظ نکال رہے ہو؟ تم کو شرم نہیں آتی؟ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بتوفیق۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص کتاب جو سکھاتی نہیں امت کو غلامی کے طریق۔ یہ کوئی بعید بات نہیں جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے، امام مہدی کا ظہور ہو جائے، تو یہی وہ لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ یہ مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ خارجی ہے، یہ خارجی ہے، یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے۔ پہلے انکار کریں گے اس کا۔ کیوں؟ کہ وہ آئیں گے تو خالص شریعت پر عمل کریں گے، خالص شریعت پر۔ یہ بے پردہ عورتوں کی تعریف کریں گے جیسے تو تعریف کر رہا ہے۔ تھوڑا آدمی کو سوچے اور کچھ بیان کرے، اسے معلوم نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث جو انہوں نے بیان کی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی یہ حالت دیکھ لیتے جو ابھی دیکھ رہے ہیں تو آپ ان کو مسجد میں بھی آنے سے روک دیتے، منع کر دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان، نماز جیسی عبادت کے سلسلے میں بیوتہن خیر لہن، بیوتہن خیر لہن لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ و بیوتہن خیر لہن، کہ اگر اللہ کی بندیاں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا چاہیں تو مولوی نے کیا استدلال کر لیا؟ اگر اللہ کی بندیاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے کالج میں جانا چاہیں، جہاں پر سب کچھ لبرل ہو، وہاں جانا چاہیں تو ان کو جانے دیا جائے، یہ استدلال کرے گا؟ کہاں سے استدلال کرے گا مولوی؟ عورت کو گھر سے باہر نکالنے کے لیے کون سا استدلال کرے گا؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں۔ نماز جیسی عبادت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ نکلنے سے بھی پرہیز کرے۔ تو ایجوکیشن کے نام پر لڑکیوں کو باہر نکال رہا ہے اور پھر اس طرح سے تو اس کو شیرنی سے تعبیر کر رہا ہے۔ شیرنیاں کیسی ہوتی ہیں؟ وہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں ایسا لگتا ہے قتل اٹھا اور اپنے سر پر مار لو۔ بیچارہ مولوی بانگا کو سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے غزوہ خندق کے موقع پر ایک منافق کا سر قلم کر کے دروازے کے باہر پھینک دیا، ان کے سلسلے میں آیت نازل نہیں ہوئی، یہ چرکٹ کے سلسلے میں آیت نازل ہوگی۔ مولوی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کرے بیچارے یہ مولوی کو ہدایت مل جائے، اللہ کرے۔ مولوی بڑے دھڑلے سے اس کو شیئر کر رہے ہیں، بڑی تعریفیں کر رہے ہیں۔ عرب کا شاعر لکھ رہا ہے، ارے عرب کا ہو یا عجم کا، کتاب و سنت کی مخالفت میں اگر ہے، کتاب و سنت کے مطابق اگر نہیں ہے تو وہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اور ایک مولوی، میں بانگا مولوی کو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ بغیر سوچے سمجھے وہ اٹھا رہا ہے، کسی بھی چیز کو شیئر کر دے رہا ہے۔ کوئی چیز اچھی لگی تو اٹھایا، اس کو شیئر کر دیا۔ ارے شریعت کے زاویے سے کم از کم اس کو دیکھ کہ دائرے کیا ہیں شریعت کی۔ نازل نہیں ہوئی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق وہاں پر آیت، یہ اس کے متعلق نازل ہو جائے گی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے سے۔ کیا ہے یہ؟ کیوں ڈھکوسلا بنائے ہوئے ہو؟ دین کو تم نے خود چھوڑ دیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم نے کتاب کے بعض حصے کو چھوڑ دیا اور بعض حصے پر ایمان لائے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے سلسلے میں بیان کرتا ہے کہ لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ تو ہم سے جڑے رہیں
اور ریگولر ان باتوں کو سنتے رہیں. جو کچھ بھی آپ کے سامنے چل رہا ہے الیکشن کے نام پر, حجاب کے نام پر, ڈیموکریسی کے نام پر, اسمبلی کے نام پر, ساری چیزوں کی وضاحت آپ کو یہاں سے ملے گی کتاب اللہ, سنت رسول اللہ اور سلف صالحین کے حوالے سے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام پر قائم و دائم رکھ, ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین.